بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 طرح لکھی ہوں گے: اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، دوسرا اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، تیسرا جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ کتاب الکبائر میں منقول ہے، جہنم میں ایک وادی جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا پہاڑ ڈالے جائیں تو بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابو داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد بنی اسرائیل سے کہو جس نے ایک بھی نماز چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس پر غضب فرماؤں گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور اس شخص کا ٹھکانہ جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ ترجمہ، اور ان نمازوں کے لیے خراب ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ سورۃ ماعون آیت نمبر 5 سے نمازی کی سزا کے بارے میں احادیث مبارکہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشاں ہے، جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ عز و جل سے 15 سزائیں دے گا۔ ان میں سے 6 سزا دنیا میں، 3 موت کے دن، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں: اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، اللہ عز و جل اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا حق تعالی آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی اور نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1 ذلیل ہو کر مرے گا، نمبر 2 بھوکا مرے گا، نمبر 3 مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا بھی پانی سے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی: اللہ عز و جل اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 3 اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس سے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ نمبر 3 اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاکرار یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کی ہوں گی، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، اور گرجدار بجلی کی مثل آواز میں کہے کہ میں الشجاع الاکرار ہوں، مجھے میرے رب عز و جل نے حکم دیا کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم صبح تا وقت ظہر و نماز ظہر ادا نہ کرنے پر، ظہر تا عصر نماز عصر ضائع کرنے پر، عصر تا مغرب نماز مغرب نہ پڑھنے پر، مغرب تا عشاء نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک مارتا رہوں، اور جب وہ ایک ضرب لگائے تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، تو وہ ناخن زمین میں داخل کر کے اسے نکالے گا، اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی 3 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1 اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کی بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 3 حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ نمبر 3 اللہ عز و جل اس کے حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم سردر فرمائے گا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشاں ہے، جب کوئی قصدہ ایک فرض نماز چھوڑ دیتا تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخل ہونا لازم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔
مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز کو چھوڑتے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ سورۃ مدثر کی آیات 38 یا 48 میں ارشاد الہی ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بد میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے جنت میں ہوں گے۔ اور سوال کرتے ہوں کہ گناہ گاروں سے تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم محتاج اور فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بیوہ بکنے والوں کے ساتھ ہم بھی شریک ہو جاتے تھے اور قیامت کے دن کو ہم جھوٹ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ موت ہم پر آ پہنچی۔ ان آیات میں مجرمین کے جہنم میں جانے کے اسباب اذکار ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، گویا ہماری بے نمازی کا انجام بتایا گیا ہے، جبکہ سورۃ المرسلات میں فرمایا دنیا میں کچھ کھا پی لو اور تھوڑا سا مزہ اٹھا لو، تم مجرم گناہ گار ہو، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا اب اس کو غور سے سننا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جھکو تو نہیں جھکتے، یعنی نماز نہیں پڑھتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اسے پاک کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم 5 وقت کی نمازی ہوں گے تو ہم کامیاب قرار پائیں گے، اور اگر ہم نے نماز سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سے منہ موڑے لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔